مکمل قانون وراثت اردو میں جائیداد کی تقسیم۔ جائیداد حقداروں میں متوفی پر واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی قرض ہے تو اسے اتارے، جن لوگوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور تقسیم کے وقت جو رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ دے۔ اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی جائیداد تقسیم کی تو متوفی پر واجب الادا قرض دینے کے بعد جائیداد صرف حقداروں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم میں جائز حقدار۔ صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار اولاد، والدین، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو جائیداد اہل خانہ میں ہی تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو اور اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں، کچھ حصہ سوتیلے بہن بھائی کو جائے گا اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں، نانا، نانی، دادا، دادی، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، تایا یا ان کی اولاد کو ملے گا۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی یا بیویوں کا حصہ۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 8واں یا چوتھائی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان میں وہی حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ اگر شوہر کے اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کا ہے، چھٹا حصہ شوہر کے والدین کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر شوہر کے اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ بیوی کے لیے 8واں حصہ اور جائیداد کا چھٹا حصہ شوہر کے والدین کے لیے ہے۔ اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے۔ بیوی کے لیے جائیداد کا 8واں حصہ ہے اور شوہر کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ نصف یا چوتھائی ہے۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے اور نصف حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ ہے اور چھٹا حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر بیوی کے اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، شوہر کے لیے چوتھائی حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہے۔ اگر بیوی کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں شوہر کا حصہ چوتھائی ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 8واں حصہ بیوہ ماں کا ہوگا اور چھٹا حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے، 8واں حصہ بیوہ ماں کے لیے ہے اور چھٹا حصہ باپ کے والدین کے لیے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقہ سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں
2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باپ کے لیے 1/4 حصہ ہے اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، باپ کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور ماں کے والدین کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹے کے اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو 1/6 حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹے کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کے تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کی جائیداد کا 1/4 حصہ ملے گا اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کو ہوگی کی ہوگی۔ اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر بیٹا رنڈوا ہے اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہے اور 2/3 حصہ باپ کا ہے۔ اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے اور باقی باپ کا ہے۔ بیٹی کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹی کے اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو 1/6 حصہ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹی کے اولاد نہیں ہے لیکن شوہر ہے تو شوہر کو جائیداد کا نصف حصہ ملے گا اور نصف جائیداد بیٹی کے والدین کی ہوگی۔ اور اگر بیٹی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی والدین کا ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا حصہ لڑکی کا ہے، اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور والدین کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر بیٹی بیوہ ہو اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر بیٹی کے بہن بھائی ہیں تو ماں کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہوگا اور باقی باپ کو ملے گا۔ کلالہ۔ کلالہ سے مراد ایسے مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی والدین ہو اور نہ ہی شوہر یا بیوی ہو۔ اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہوں، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں، اور اگر اس کا صرف ایک سوتیلا بھائی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے، یا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہو تو اس کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو وہ سب جائیداد کے 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے، اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں اگر دادا دادی یا نانا نانی زندہ ہوں یا چچا تایا، پھپھی، خالہ، ماموں میں یا ان کی اولاد میں جو ضرورت مند ہوں، ان میں ایسے تقسیم کی جائے جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو۔ اگر کلالہ کے سگے بہن بھائی ہوں۔ اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کی بہن کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ ہے اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کا ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ساری جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی، مرد کے لیے 2 حصہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید قانونی معلومات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو لائرز آف پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں